سورہ تحریم اب یہ ختم ہو رہی ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، 4 خواتین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ شروع میں ان 2 خواتین کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان، اللہ اکبر، انبیاء کی بیویاں ہیں، اس کے باوجود۔ ارشاد فرمائیے کہ پہلے اس آیت کو ہم مکمل کرتے ہیں، پھر ہم جوڑیں گے لمحہ موجود سے اس آیت کو۔ ارشاد۔ ایسی 2 خواتین کا ذکر آ رہا ہے کہ جو انبیاء کی بیویاں ہیں مگر نافرمانی پر ہیں، تھوڑی وضاحت آگے ہو جائے گی، اور انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دینے کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے۔ 2-3 اصولی باتیں پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں مذکر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے احکامات عطا فرماتے ہوئے بھی، البتہ جب مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے رہنمائی کا ذکر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کئی مرتبہ عورتوں کا ذکر علیحدہ بھی فرماتا ہے، حتیٰ کہ سورۃ النساء پوری ایک سورت ہے، نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور ان سے متعلق بھی ہدایات اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عطا فرمائی۔ نمبر 2، خاص جس سلسلہ کلام میں اس وقت کلام ہو رہا ہے وہ ایک خاص تناظر ہے، اور وہ تناظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے یونٹ کو اسموتھلی چلانے کے لیے ایک فائنل اتھارٹی مرد کو ضرور دی ہے، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ کیوں؟ آگے قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی، اور وَبِمَا أَنفَقُوا، اس سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں، یعنی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی، عورت کو گھر کی ملکہ بھی بنایا، ہوم میکر بھی بنایا، اور مستقبل عورت کے حوالے کیا۔